اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر ذرائع اور مقاصد کے اوپر بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ مقصد ہر بندے کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بغیر ذریعے کے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ گھر کی چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو سیڑھی اس کے لیے ذریعہ ہے۔ کوئی بندہ دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو شہر میں پہنچنا مقصد ہے۔ گاڑی وغیرہ، سڑک چل کر جانا، یہ سب ذرائع ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی روزگار کمانا چاہتا ہے تو جو بندے نے کاروبار شروع کیا ہے وہ ایک ذریعہ ہے، اور روزگار جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے سامنے کتاب کھولی ہے انگریزی کی یا اردو کی یا کسی بھی زبان کی، تو جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے وہ ہے مقاصد، اور جس زبان کے ذریعے سے لکھے گئے ہیں وہ ہے ذریعہ۔ یعنی کہ زبان ذریعہ ہوتی ہے اور جو لکھا گیا ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنا ہے وہ مقصد ہوتا ہے، یا جس کو پہنچانا ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ اور جو لکھا گیا ہے یا جس زبان کے ذریعے، جس زبان سے لکھا گیا ہے یا جس کے ذریعے سے ہم نے پہنچانا ہے وہ ہمارا ذریعہ ہوگا۔ زبان ہمارا ذریعہ ہوگی اور جو ہم نے پہنچانا ہے وہ ہمارا مقصد ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے اس کی پہلے مثالیں بیان کر دی ہیں کہ اگر کسی بندے نے دوسرے شہر میں جانا ہے تو پہنچنا وہاں پر ہمارا مقصد ہے، جبکہ گاڑی وغیرہ ہمارا ذریعہ ہوگی۔ اسی طرح کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جس طرح کہ قرآن ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جس زبان کے اندر سے یہ لکھا گیا ہے وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ تعلیم جو ہوتی ہے مقاصد، یعنی کہ مقاصد کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ جن مقاصد کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہماری تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم جس ذریعے سے ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ذرائع ہوتے ہیں، وہ زبان ہوتی ہے۔ زبان ایک ذریعہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ زبان ایک ذریعہ ہے یا نہیں۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ واقعتاً ہی زبان ایک ذریعہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا پہنچانے کے لیے۔ تو جب زبان ایک ذریعہ ہے تو یاد رکھیے، پھر اگر زبان جو مقاصد ہم نے حاصل کرنے ہیں، وہ زبان تو ہم نے سیکھ لی، لیکن جب ہم نے مقاصد تک پہنچے، زبان بڑی محنت سے سیکھی، لیکن جب مقاصد تک پہنچے تو جناب والا وہ مقصد ہمارے ادھورے رہ گئے، یعنی کہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ ہمیں حاصل وہاں سے نہ ہو سکا، تو پھر زبان سیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر زبان کے اوپر بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا، یعنی کہ ذریعے کے اوپر بات فرمائی ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقاصد کے اوپر بات فرمائی ہے۔ تو میں وہ مقصد جو ہے آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، فلا اقسم، قسم ہے، بما تبصرون، جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ قسم اٹھانے کا مقصد بات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات فرمانے لگا۔ ویسے تو ساری ہی اس کی خاص باتیں ہیں، لیکن قسم اٹھانے کے بعد بندے کے دھیان کو اپنی طرف مزید متوجہ کرنا ہوتا ہے، بندے کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرنا ہوتا ہے، کہ میری اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے کہ ذرا غور سے سنو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ رسول کریم کی باتیں ہیں، رسول کریم سے باتیں ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ معزز رسول ہیں، یہ ان کی طرف سے باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر لفظ قول آیا ہے اور رسول کریم آیا ہے۔ اگر ہم بات کریں قول، تو قول تحریر اگر کتابی شکل میں ہو تو تحریری صورت میں قول ہوگا، اور یہ جتنے مضامین ہوتے ہیں کتابوں کے اندر یہ سارے اقوال ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خواہ کسی بھی زبان کے اندر کتاب ہو، جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اقوال ہوتے ہیں۔ وہ مضامین کی صورت میں ہو، سٹوریوں کی صورت میں ہو، کہانی کی صورت میں ہو، ایسے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، وہ کیا ہیں؟ وہ قول ہیں، اقوال ہیں، باتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول کریم، رسول کریم سے یہ باتیں ہیں، یعنی کیا بات ثابت ہوئی کہ رسول کریم کے اگر ہم مد مقابل میں دیکھیں
تو ہمیں وہ ملیں گے جو رسول کریم کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی تسلیم نہیں کرتے وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک آگے ہمارے پاس مضامین، سٹوریاں، کہانیاں ایسے، اور آگے دوسرے ہمارے پاس آگے رسول کریم اور رسول کریم کے مقابلے میں رسول کو نہ ماننے والے۔ اب جو ہوتی ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی تعلیمات انہیں کہا جاتا ہے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے متحد لکھی جائیں، ان کے اندر اپنی مرضی نہ بنائی جائے۔ اگر ان کے اندر اپنی مرضی آ جائے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہماری مرضی کی تعلیم یا کسی اور شخص کی مرضی کی تعلیم بن جائے گی، اور وہ تعلیمات اسلامیہ بھی نہیں قرار پائے گی۔ اور جو تعلیمات اسلامیہ نہ ہو وہ جاہلیت کی تعلیم ہوتی ہے، جاہلیت کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کو آپ جاہلیت جدیدہ کہہ لیں یا جاہلیت قدیمہ کہہ لیں، آپ کسی بھی صورت میں اس کو جاہلیت کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مخالف ہے وہ جاہلیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر فرمایا ہے، دو چیزیں سامنے رکھی، ایک رکھے ہمارے سامنے قول اور دوسرا رکھے رسول کریم کو۔ تو رسول کریم کے مقابلے میں وہ لوگ آ گئے جو رسول کریم کو نہیں مانتے، اور قول کے مقابلے میں تو باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اب ثابت یہ ہوا کہ ایک وہ باتیں ہیں جو رسول کریم کی ہیں، اور ایک وہ باتیں ہیں جو رسول کریم کے مخالفین کی ہیں یا رسول کریم کے طریقے پر نہ چلنے والوں کی باتیں ہیں۔ جو باتیں ہیں رسول کریم کے طریقے پر نہ چلنے والوں کی اور وہ شریعت رسول کے موافق بھی نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہیں، تو وہ ساری کی ساری کیا بنے گی؟ جاہلیت بنے گی۔ تو جو رسول کریم کے مطابق باتیں ہوں گی وہ تعلیمات اسلامیہ بنے گی، اور جاہلیت کا سیکھنا ہمارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ جاہلیت جدیدہ ہو یا جاہلیت قدیمہ ہو۔ تو ثابت ہوا کہ سکول کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری جتنی کتابیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے متحد تو نہیں لکھی گئیں، وہ تو انگریزوں کے اسباق ہیں، کبھی کسی کے سبق ہیں، کبھی کسی کے۔ اگر کچھ کہتے ہیں جی فلاں جی اسلامیات بھی تو ہے، عربی بھی تو ہے، تو بھائی جو اسلامیات اور عربی ادھر پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے ایسے مضامین صرف رکھے گئے ہیں جو انہی یعنی کہ جن لوگوں نے اس کو رکھا ہے ان کے مقاصد کو حاصل کر سکے، وہ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد جو ہمارے تک پہنچے ہم ان کو حاصل کر سکیں۔ اگر اسکول کی کتابوں میں اسلامیات ہے یا عربی ہے تو وہ صرف رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقی تعلیمات جو رسول اللہ نے دی ہے اس سے پھر جائیں اور اس میں مغن ہو جائیں، تاکہ ان کا وقت بھی ضائع ہو، ان کا ذہن بھی ضائع ہو، پیسہ بھی ضائع ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو یہاں پر دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک آ گئی کہ بے ایمانوں کے لیکچر، اور ایک آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے یا رسول اللہ کے بذات خود لیکچر۔ تو یہاں پر جتنے بھی اسکول کے اندر لیکچر پڑھائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے بے ایمانوں کے لیکچر ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر ہو گئی، یعنی کہ جدید تعلیم جو ہے یہ جدید جاہلیت ہے، یہ اس کو ہم تعلیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی تک پہنچنا، جبکہ یہ جو ہے اس نے تو ہمیں قرآن و سنت سے پیچھے ہٹا دیا اور ہمارے ذہنوں و دماغ کے اندر اس طرح بے حیائی پھیلا دی ہے کہ جس بڑے سے بڑے پروفیسر کو دیکھو پیسے کے پیچھے بھرا جو ہے وہ دور لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو سکول سکھاتا ہے وہ پیسہ کمانا سکھاتا ہے سکول، یعنی کہ سکول مادہ پرستی سکھاتا ہے اور اسلام مادیت کے خلاف ہے، یعنی سکول پیسہ کمانا سکھاتا ہے اور حرام حلال کی پہچان ختم کروا دیتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ حرام حلال کی پہچان پہلے سکھاتی ہے اور پیسے کا ذہن اتنا ہی دیتی ہے جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے۔ یعنی کیا مقصد؟ سکول کی تعلیمات کے مقاصد جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں وہ کچھ اور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں انگریزی کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو انگریزی سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اب سوال اس سے یہ ہے کہ کیا انگریزی کے اندر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نازل ہوا ہے جو کتاب لے کر آیا تو انہیں اس سے سیکھنی ہے؟ تو وہ کہے گا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر تو انگریزی کیوں سیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ میں نے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا ہے۔ اب دیکھیے بات اس کی کہ میں نے انگریزوں تک اسلام کو پہنچانا ہے اس لیے میں انگریزی زبان سیکھ رہا ہوں۔ بھائی زبان سیکھنے کا مشقت آمیز کام ہے، مشقت والا تکلیف دہ کام ہے، یہ منافقت والا کام کر رہا ہے۔ اصل اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے لوگوں تک جو ہے وہ اسلام پہنچانا ہے، اس کے پاس بذات خود اسلام ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار تک
رومن امپائر تک اور کیسر و کسرا تک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی تھی ان کو، تو آپ نے عربی خطوط کے اندر دی تھی. وہ عربی خطوط آج بھی بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت بھی انگریزوں کی زبان میں خطوط لکھوا سکتے تھے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منع فرما دیا، ایسا کر کے یعنی کہ عملاً کر کے ہمیں منع کر دیا کہ نہیں، اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ صرف عربی زبان کے اندر ہوگی. ہاں، جب اس علاقے والے لوگ اسلام کے ماتحت آ جائیں تو پھر علاقائی زبان کو بھی وہاں پر استعمال کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو انگریزی زبان سیکھی اس لیے ہے کہ میں لوگوں تک اسلام پہنچاؤں، تو پھر اس کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کام، یہ زبانوں والا کام اس قدر مشکل ہے کہ اگر ایک بندہ بڑا ذہین فتین ہوگا وہ ایک زبان سیکھ لے گا، 2 سیکھ لے گا، 3 سیکھ لے گا، 4 سیکھ لے گا، اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتا کوئی بندہ زبانیں. ٹھیک ہے نا، انگریزی سیکھ لی، کورین سیکھ لی، فلانی سیکھ لی، اور وہ عبور حاصل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. کسی ایک زبان کے اندر عبور حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس کے سامنے اس کے سارے جملوں کو، اس کے عرف کو سامنے رکھنا، اس کے مجاز اور حقیقت کو سامنے رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ زبان جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، کسی زبان کے اوپر عبور حاصل کرنا. تو یہ تو کام اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے قرآن مجید نازل کیا ہے. اگر وہ عربی زبان کے اندر اپنی اسلام کی تعلیمات تبلیغ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ لوگوں کی زبانوں کے ذریعے تبلیغ ہو، تو اول یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو بار بار عربی کا لفظ آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر دیتا ہے، نبی میں تیرے اوپر اب انگریزوں کو تو نے خط لکھنا ہے تو میں انگریزی زبان میں تجھے خط کہتا ہوں، لکھ تو لوگوں تک پہنچا. اپنے ایسے صحابہ کرام تیار کر جو انگریزوں کی زبان میں خط لکھے اور ان کو پہنچائیں. اب ایک صحابی رسول کی بات لوگ لا کر ہمارے سامنے ڈالتے ہیں کہ بھئی انہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے یا لاطینی زبان سیکھنے کے لیے حکم دیا تھا، یعنی کہ غیر عربی زبان سیکھنے کا. دیکھیے کچھ خاص خواص ہوتے ہیں، کچھ عوام ہوتی ہے. اگر 1000 بندہ ہے، 1000 میں سے ایک بندے کو ایک زبان سکھا دی تو اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. کہ مقصد کیا تھا کہ دیگر زبان جو دوسرے علاقے والے لوگ ہیں وہ اس زبان میں ہمارے تک پہنچے ہیں، تو اب ہم اپنے میں سے ایک ایسا بندہ تیار کر لیں جو ان کی جو ہے وہ ہمیں ٹرانسلیشن یعنی کہ ان کی زبان کا ترجمہ کر کے ہمیں بتاتا رہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا سارا کا سارا ٹبر جو ہے وہ ان کی زبان کے پیچھے لگا دیں، سارے کے سارے علاقے والوں کو ان کی زبان کے پیچھے لگا لیں. یہ کوئی طریقہ کار تو نہ ہوا. مقصد ہمارا اس علاقے والوں کی بات کو سمجھنا تھا، تو ہم نے سمجھ لیا. ایک بندے نے ٹرانسلیشن کر کے بتا دیا، اب سارے ٹبر کو کہنا ہے کہ تم سارے چلو اور ان سب کی باتیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ تو غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید صرف ایک زبان میں نازل ہوا، اور اس کا ایک زبان میں نازل ہونا اگر اللہ چاہتا تو قرآن مجید کو 7 قراتوں پر نازل کر سکتا ہے، تو 7 زبانوں میں بھی نازل کر سکتا تھا. لیکن اس نے صرف ایک زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مقصد لوگوں تک عربی زبان میں ہی قرآن کو پہنچانا ہے. اور جو لوگ عالم یا دین اسلام کی پہچان چاہتے ہیں انہیں عربی زبان میں ہی خطوط لکھو، انہیں عربی زبان میں ہی بتاؤ، اور جب وہ عربی کو سمجھ جائیں تو چونکہ قرآن مجید کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عربی ایک ذریعہ ہے، تو جب وہ اس زبان عربی کو سیکھ جائیں گے تو پھر وہ مقاصد کو حاصل کر لیں گے. جب مقاصد حاصل ہو جائیں گے تو پھر اپنی زبان میں اپنے علاقے میں وہ تبلیغ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہی اسلام کا طریقہ کار رہا ہے. تو لہٰذا ایسے بندے کا اعتراض جو کہتا ہے کہ میں انگریزی زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں ان تک یہ باتیں پہنچاؤں گا، بھائی پہلے تو خود تو اسلام سیکھ لے، تجھے تو پتہ ہی نہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. میں اب مختصر سی بات کو بند کرنا، اپنی مختصر بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید پوٹری نہیں ہے. قرآن مجید کسی پوٹری کی کتاب نہیں، قرآن پاک پوٹری کی کتاب نہیں، قرآن مجید مضمون اور ایسوں کی کتاب نہیں. کہاں قرآن مجید جو ہے یہ سٹوریز کی کتاب نہیں. یہ صاف فرما دیا گیا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں. قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہو جو تم یقین رکھتے ہو. آگے فرما دیا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بھی باتیں نہیں ہیں. یعنی کہ کاہن کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ستاروں کا حال معلوم کر کے بات کرتے ہیں بھی کل بادل پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ جو سائنس ہے یہ بھی کہانت ہے. بس فرق اتنا ہے کہ پہلے کہانتیں لوگ لگاتے تھے جنات کے پاس جا کر، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ آج بھی کچھ ہے. اب کہانت جو ہے وہ نئے طریقے سے آ گئی ہے.
اب بھی وہ یعنی کہ کہانت کا لغوی معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو بات تو وہیں پر ٹھہرتی ہے. سائنس جو جدید سائنس ہے یہ بھی کہانت ہے، اور جو پہلے لوگ والے تھے جو جنات سے پوچھ کر بتاتے تھے وہ بھی کہانت تھی. یہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ آئندہ جو فلاں ملک جیتے گا، ہارے گا، فلاں ملک میں غربت ہوگی، کیا ہوگا، زمین کتنا اناج اگائے گی، یہ سب کہانتیں ہیں. یا یہ بندہ کل کو کیا کرے گا، کیا نہیں کر سکے گا، سب کہانتیں ہیں. تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، تو پھر کم ہی تم لوگ مانتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہوا ہے. اچھا سامعین، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پھر ہم کبھی لمبی بات کریں گے. آج میں نے صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ مقاصد سکول کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے سکول کی کتابوں کے اندر لکھے گئے مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد لکھے گئے ہیں رسول کریم کے مخالفین کے، یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے مخالف جو ہیں ان کی طرف سے وہ مقاصد لکھے گئے ہیں. تو ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنا دماغ ضائع کرتے ہیں، ایک زبان کو سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں آتی، پھر ان مقاصد کو سیکھتے ہیں، وہ مقاصد ہمیں آ جاتے ہیں. کیونکہ یہودی جو ہے، یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے مقاصد ایک تو سکول کی کتابوں میں ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایک مقاصد وہ فیسٹیول کی صورت میں ہمیں بتاتے ہیں سکولوں کے اندر، تفریح کی شکل میں ہمیں بتاتے ہیں، ڈراماز کی شکل میں بتاتے ہیں، فلمز بھی کرواتے ہیں سکولوں کے اندر ڈانسنگ، یہ وہ سارا انہی کا جو ہے ان کے مقاصد ہیں. پھر اسی طرح موبائل کی سکرین جو ہے یہ بھی سارے انہی کے مقاصد ہیں، یعنی کہ جو فلموں ڈراموں کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے سارے انہی کے مقاصد ہیں. تو اس وقت جتنا بھی معاشرہ ہے دنیا کا، یہ سارا کا سارا کفار کے مقاصد پر قائم و دائم ہے. کم ہی ہیں جو اسلام کے مقاصد پر قائم رہے. تو اس لیے یہ آج میں نے مقاصد پر بات کرنی تھی. تو جہاں پر مقاصد ہی غلط ہوں، پلید ہوں، تو وہ سیانے کی آندے نے کہ جڑے راہ نو جانا نہ ہوئے اس راہ دا او راہ بھی نہیں پوچھیدہ ہوئی دا. تو جب ہم نے انگریزوں کی کتابوں کو پڑھنا ہے، ان کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، تو قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ جو بندہ میرے مقاصد سے ہٹا وہ تو کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم تو قرآن کے مقاصد سے ہٹے ہوئے ہیں. جب ہم قرآن کے مقاصد سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہم کن کے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے. آج ملا، پیر، پگارے اور مفتی جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو بچا ہوا ہے. کم ہی ہیں جو بچے ہوئے ہیں. جو کم ہی بچے ہوئے ہیں انہی پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اور وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جہاں پر مقاصد ہی پلیت ہوں تو وہاں پر ذرائع استعمال کرنے کی ہرگز حاجت نہیں ہے. جن مقاصد نے ہمیں جہنم میں لے کر جانا ہے، جن مقاصد نے دنیا کو برباد کر دیا ہے، سرمایہ کار اس دنیا پر نافذ ہو گئے ہیں، تو وہ مقاصد حاصل کرنا ہی حرام ہے قرآن کی روشنی میں. تو سکول کے مقاصد جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پیسہ کمانا، عریانی فحاشی اور جدت پسندی. یعنی جدت پسندی کا کیا مطلب؟ غریب مرتا ہے تو مر جائے، بس پیسہ کمانا ہم نے جیسے بھی ہو گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری، غلامی، دن بدن سخت سے سخت تر غلامی، جدید غلامی، یہ سارے سکول کے ہیں مقاصد. اور سکول آیا کن کی طرف سے؟ سب کو پتہ ہے کہ انگریز کی طرف سے آیا ہے. تو انگریز نے اپنے سکول کے اندر ہمیں اپنے مقاصد پر آئے، اور آج ہم انگریز کے مقاصد پر قائم دائم ہیں، اور جو ہمیں سمجھانا چاہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے بڑا دشمن اپنا سمجھ لیں، لیکن میں نے قرآن مجید کے سامنے آپ کو رہ کر مقاصد سمجھائے ہیں. انشاءاللہ تعالی تعلیم پر پھر کسی اپنا زبان کے اوپر ذریعے پر پھر کسی دن بات ہوگی. آج ہم نے اس پر بات کر دی ہے کہ جہاں پر جو مقاصد ہی پلیت ہیں وہاں پر ذریعہ استعمال کرنا بھی ناجائز و حرام ہے. کیونکہ ہمارا اصل مقصد اس چیز کو حاصل کرنا ہے. جب چیز ہی حاصل غلط ہوئی، پلید ہوئی، بے ایمانی والی ہوئی، رسول کی مخالفت والی ہوئی، تو پھر وہ ذریعہ بھی حرام ہوا. اور رہی بات تبلیغ کرنے کی، تو تبلیغ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو حضور نے اپنے خطوط کے اندر ہمیں بتایا. خود حضور نے عربی میں خطوط لکھے اور عربی میں خطوط پہنچائے، اور قرآن بھی عربی میں آیا. کوئی 7 زبانوں میں قرآن نہیں آیا، قرآن صرف ایک زبان میں آیا. اور اس کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ سب سے پہلے عربی کو سیکھیں، یعنی کہ ذریعہ ہے تاکہ وہ قرآن کے مقاصد اور حدیث کے مقاصد تک پہنچیں. جب وہ ان کو مقاصد کو حاصل کر لیں گے تو پھر وہ انہی مقاصد کو جو ہے وہ اپنی زبانوں میں، پنجابی میں، پشتو میں، کسی بھی زبان میں، خواہ انگلش ہی ہو، اپنے علاقائی زبانوں میں جا کر وہ تبلیغ کرتے رہیں. کوئی مسئلہ نہیں. یہی اسلام کا طریقہ کار